شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ تو ہم نے اس پہ تو ماتم کر لیا اس کا کہ یہ ہمارے مسئلے بن گئے ہیں، اس کا الٹ ایک اسلام نے دیا ہے مادہ پرستی کا، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ ہمیں جمع کرنے کا یہ جتنا شوق بن گیا ہے تو اللہ تو ہم سے چاہتے ہیں کہ اس کو ہم خرچ کریں، تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں. ور صاحب ایسا ہے کہ یہ جو ایک بڑی پرانی مجھے بات لکھی ہوئی تھی کہ یاد آئی مجھے کہ کیا ہم بزدل کو بہادر بنا سکتے ہیں؟ ٹھیک. تو مولا علی کا فرمانا بڑا خوبصورت کہ جو بزدل ہوتا ہے وہ کنجوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بہادر ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کسی شخص کو اگر تھوڑا دینا سکھا دیں، تھوڑا دان کرنا سکھا دیں، تو اس کی بزدلی آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہادری میں بدل سکتی ہے. ایک چھوٹی سی بات، مجھے ایک لطیف نکتہ یاد ہے. جی جی. جو کسی کو دینا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے یا اس بات کی علامت ہے جی کہ آپ، کیونکہ دینا بظاہر آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز کم ہو رہی ہے. ٹھیک. آپ کیش کسی کو دیتے ہیں، کسی کو اپنے کپڑے دیتے ہیں، کوئی جو بھی آپ انفاق کی جتنی بھی صورتیں ہیں، جی جی، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی نگاہ ظاہر سے ہٹ کے باطن پر ہے. بالکل ٹھیک. دوسری بات اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو آنے والے وقت سے خوف نہیں ہے. ایک بڑی اس پہ میرے خیال میں سرکار کا شد فرمان بھی ہے کہ جب کوئی شخص دینے کا ارادہ کرتا ہے تو کئی قسم کے شیاطین اس کے ہاتھ سے چمٹ جاتے ہیں اور اس کو کسی طرف اکساتے ہیں کہ وہ نہ دے، اس کو ڈراتے ہیں خوف سے کہ تمہیں تنگی ہو جائے گی یا تم کہاں سے لے کر آؤ گے. تو دینا اس بات کی علامت ہے. بلکہ مجھے اس پہ امیر المومنین کا ایک مولا کائنات کا ایک بڑا خوبصورت فرمان بھی ہے کہ انسان کا ایمان تب تک کامل نہیں ہوتا. ویسے تو اور کافی ساری بھی علامات سرکار نے فرمائی ہیں، لیکن ایک بڑی خوبصورت بات جو اس سے ریلیٹڈ ہے، جب تک جو اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ اس پر اعتماد نہ ہو جو اس کے ہاتھ میں ہے. واہ. تو اگین وہی بات ہو کہ آپ کو ٹرسٹ فیکٹر آ گیا. تو دینے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے آپ کے پاس ایک کریج ہونی چاہیے. آپ کے پاس اس ہاتھ پہ اپنے ہاتھ سے زیادہ اعتماد ہونا چاہیے کہ جتنا بھی دے دیا مجھے اس کے پیچھے سے ریپلنش کر دینا ہے، میرا سٹاک کم نہیں ہوگا، اس کی ری انوینٹری ہمارے پاس، اس کی نئی انوینٹری آ جائے گی. آگے سے لنگر جائے گا تو پیچھے سے لنگر ہمارے پاس اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آ جائے گا. تو یہ جو دینا ہے، کثرت سے دینا، یہ اگین ایک بڑی دل کی بیماری جس کو آپ نے جو ہمارا ٹاپک بھی ہے مادہ پرستی کو ختم کرتا ہے. یہ آپ کو، اور آج کل کبھی آپ دیکھیے گا منیملسٹ اپروچ دنیا بھر میں بڑی کامن ہے. وہ لوگ گورا بھائی جو ہمارے انگریز ہیں، یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے، وہ اس کو اپنی زندگی کو آسان کر کے اس طرح سے کہ وہ اپنی اشیاء صرف کو کم سے کم کر رہے ہیں. اس کو انہوں نے اس پوری تحریک کا نام منیملسٹ تحریک رکھا ہے کہ آپ کے پاس صرف اتنے کپڑے ہوں کہ اگر آپ کو کہے چلو 5 منٹ میں چلتے ہیں گھر چھوڑ کے، تو آپ کہیں بس ٹھیک ہے مجھے ایک بیگ تیار کرنا ہے اور ہم وہاں سے خاموشی سے بستر اپنا بوریا بستر باندھ کے آپ وہاں سے نکل کھڑے ہو. آپ کو منیمل اپروچ ہے. اور وہ انہوں نے کچھ لوگوں نے بڑا وہ لکھا ہے کہ آپ کی جو اشیاء جو کہ آپ کی ملکیت ہے، کوئی کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی 50 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی کہتا نہیں آپ نے 50 زیادہ کی. آپ کے پاس وہ اشیاء جو آپ کی اپنی ملکیت ہے 20 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو آپ منیملسٹ اپروچ کے، آپ اس کے تحریک کے اور رکن رہ سکتے ہیں. اس طرح کی چھوٹی اپروچز دی ہوئی ہیں کہ آپ کے پاس، اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں ہم باہر پڑے ہوئے ہیں، ہمارے گرمیوں سردیوں کپڑے جو ہے وہ 20 درجن ہوتے ہیں. تو اگین مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پہ مذاکرہ کوئی نہیں ہے. اگر ایز لانگ ایز اللہ کی نعمتوں سے جتنا استفادہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، اگر اس میں توازن کا ایلیمنٹ موجود ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ توازن رکھ رہے ہیں تو آپ انفاق بھی کر رہے ہیں، آپ کما بھی رہے ہیں. اپنے 50 لوگوں کو، اللہ کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو ایسا مومن پسند نہیں جو بھوکا ہو. اللہ کو ایسا مومن پسند ہے جو اپنے 50 لوگوں کو اور بھی کھلا رہا ہو. جو زکوٰۃ، جہاں پہ نماز کی بات ہوئی ہے، زکوٰۃ کی بات ضرور ہوئی ہے. تو اس میں یہ ایلیمنٹ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کا جو مسلمان ہے وہ زکوٰۃ دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو. تو ایز لانگ ایز ہمارے اندر ایک ایلیمنٹ آف بیلنس، توازن موجود ہے، تو آپ مادہ پرستی کو کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں. بالکل. اور اس کو الہ پرستی والی بات ہے، ہم نے اس کو الہ نہیں بنا لینا. باقی اس سے دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.